الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الاعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، تمام عظمتوں کے مالک، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو پراگندہ حال ہوتے ہیں اور ان کی اس ظاہری حالت کی وجہ سے انہیں دروازوں کے باہر سے ہی منع کر دیا جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا یہ مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی معاملے میں اللہ کی قسم کھا لیں تو وہ اسے ضرور پورا فرما دیتا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ آپ جڑے رہیں کیونکہ ایک ایسی ہی ہستی کی بارگاہ میں انشاءاللہ آج ہم مل کر ہدیہ عقیدت پیش کریں گے، یعنی بر صغیر کی سرزمین پر 6 اور 7ویں صدی ہجری میں سلسلہ چشت کے آسمان پر چمکنے والے گھرانہ سادات کے انتہائی روشن ستارے، جو بیک وقت 2 عظیم الشان نسبتوں، یعنی والد کی طرف سے حسینی سید اور والدہ کی طرف سے فاروق نسب کی برکتیں پانے والے ہیں، طالب عقبہ ہیں، شیخ کامل ہیں، سرمایہ صدق ہیں، ظاہر و باطنی فضائل سے آراستہ ہیں، یاد الہی میں مستغرق ہیں، زہد و ورع میں مکمل ہیں، کتب ربانی ہیں، کتب الاکتاب ہیں، سلطان الاولیاء ہیں، علم میں کامل ہیں، جو مخدوم بھی ہیں، صابر بھی ہیں اور علاء الدین بھی ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے جنہیں دنیا انتہائی ادب سے حضرت علاء الدین علی احمد صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ناظرین کرام، بچپن ہی سے ولادت کے آثار لیے حضرت علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی بیان کرتے ہیں کہ جب آپ زبان سے کچھ بولنے کے یعنی قابل ہوئے اور اس عمر کو پہنچے تو آپ کی زبان سے سب سے پہلے جو کلمہ نکلنے لگا وہ لا موجودہ الا اللہ نکلا، اور پھر یہ قدرت کا خاص کرم اور حضرت علی احمد صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خوش بختی کہ انہیں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جیسی تصوف کی دنیا کی عظیم الشان ہستی ماموں اور شیخ کی صورت میں میسر آئی۔ یہ کوئی عام بات نہ تھی ناظرین، جنہوں نے بچپن ہی سے یعنی سوچئے بچپن ہی سے اس گود میں پرورش پائی جو گود تصوف کی دنیا کی شاہکار تھی، جنہوں نے بچے کی صورت کو دیکھتے یہ فرمایا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اولیاء وقت میں سے ہوگا اور ایک دنیا اس سے فیضیاب ہوگی، اور ایسا ہی ہوا ناظرین۔ حضرت علاء الدین علی احمد صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دنیا نے فیض حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تمام علوم ظاہری اور علوم باطنی اپنے ماموں جان بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیے۔ 11 برس کی عمر میں اپنے ماموں جان کے دست مبارک پر بیعت ہونے والے صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر روحانی فیوز و برکات کو حاصل کرتے رہے، یعنی یوں کہیے کہ ایک ٹرانسفرمیشن کا جو آپ کا پیریڈ ہے وہ بنیادی طور پہ یہ بنتا ہے، اور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ناظرین نگاہ کرم سے اپنے قلب کو نور عرفان سے منور کرتے رہے۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس پیارے بھانجے کو بے انتہا پیار فرماتے تھے اور کیا کمال تربیت فرماتے تھے کہ یہی وجہ ہے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے سینے کا علم نظام الدین یعنی محبوب الہی کے پاس ہے اور میرے دل کا علم علاء الدین یعنی علی احمد صابر کے پاس ہے۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے ناظرین جو بابا صاحب علیہ رحمہ نے صابر پاک علیہ رحمہ کے لئے فرمایا۔ 12 برس تک آپ رحمت اللہ علیہ اپنے ماموں جان کی جانب سے لگائی گئی جو تقسیم لنگر کی ڈیوٹی تھی ناظرین، وہ بہت ہی خوبی کے ساتھ اور انتہائی اخلاص کے ساتھ انجام دیتے رہے۔ فقہ میں، تفسیر میں، منطق میں اور معنی وغیرہ میں آپ نے دسترس حاصل کی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے فارسی شعر تصوف میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی جانب سے کلیر شریف کی خلافت سے ان ہدایات کے ساتھ
آپ نوازے گئے کہ کلیر میں غرور و تکبر یعنی گمراہی کا ایک طوفان بپا ہوا ہے، وہاں جا کر خلق خدا کو ہدایت کریں اور اسلام کا پیغام پہنچے۔ اور یہی صوفیہ کا طریقہ رہا ناظرین کہ بیسکلی آج اس دور میں بیٹھ کے ہم صرف امیجن کر سکتے ہیں، لیکن جن مراحل سے وہ ہستیاں گزری ہیں اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ذہن میں رہے ناظرین کہ کلیر اس عہد میں ایک عظیم الشان بارونق شہر تھا، مگر وہاں جادو ٹونے کا راج تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کے بعد اس شہر کی قاضی تبرک نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف باقاعدہ پروپیگنڈے کا آغاز کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو معاذ اللہ جادوگر تک پکارا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف طرح طرح کی باتیں کی گئیں، جس مقصد کے لیے بابا صاحب علیہ رحمہ نے آپ کو منتخب فرما کر شہر کلیر کی خلافت عطا فرما کر آپ کو بھیجا تھا، اس عظیم مقصد سے آپ کو باقاعدہ روکا گیا۔ آپ کو عمرائے شہر نے جامع مسجد سے باہر تک نکالا۔ یعنی سوچئے صاحب کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کا کام کرتے ہیں، اس کے دین کا کام کرتے ہیں، یہ ایسے آسان کام نہیں ہوتا۔ اس میں تضییق بھی ہوتی ہے، اس میں بے توقیری بھی ہوتی ہے، اس میں ذلت اور رسوائی کی گھاٹیوں سے گزرنا بھی پڑتا ہے۔ لیکن بات کیا ہے کہ اس بارگاہ میں چونکہ ممتاز ہونا ہوتا ہے اور انتخاب وہاں سے ہوتا ہے، تو دنیا کی ذلت کچھ نہیں ہوتی۔ وہ اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پروسیس ہے جس سے ہمیں گزرنا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی ہمیں چاہیے۔ تو آپ کو ہر درجے جو ہے آپ کی بے توقیری کی گئی، نتیجتاً ناظرین اللہ کی ناراضگی نے اس شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، لہٰذا وہ شہر جو کہ انتہائی بارونق تھا، وہی شہر اللہ کی سخت پکڑ کی وجہ سے ویرانے میں مکمل طور پہ تبدیل ہو گیا۔ ناظرین کرام، فنا فی اللہ کی اعلیٰ ترین منزل پر فائز حضرت علی احمد صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ علیہ، نور العارفین حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے جانشین تھے جن سے صابری سلسلہ بھی جاری ہوا۔ بچپن ہی سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت میں خاموشی تھی اور جلال نمایاں تھا، اور آپ اکثر خاموش رہتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی استغراقی کیفیت کا یہ عالم تھا کہ اکثر اوقات کئی روز فاقے میں گزر جایا کرتے تھے، مگر کبھی حرف شکایت زبان پر آپ نہیں لاتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مستجاب الدعوات بزرگوں میں سے تھے، یعنی آپ نے یہاں دست مبارک بلند کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کو قبولیت کے پر لگا دیے۔ آپ زبان مبارک سے جو بھی نکال دیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ لاج رکھ کر اس کو پورا کر دیا کرتا تھا۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ ولی خود اپنے پاس سے کچھ نہیں کرتا، یہ اللہ کا اذن ہوتا ہے جو بنیادی طور پہ اس کی دعاؤں میں عطاؤں کی صورت شامل ہو جایا کرتا ہے۔ دنیا اور دنیا والوں سے ناظرین آپ کو کوئی غرض نہ تھی، آپ ان سے دور بھاگا کرتے تھے، ہمیشہ ذکر الہی کے اندر یعنی یاد الہی کے اندر ہمیشہ مشغول رہا کرتے تھے۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ آپ فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کی اعلیٰ ترین منازل پر فائز تھے۔ یہ آپ رحمت اللہ علیہ کی نظر عنایتی تھی ناظرین کہ آپ کے خلیفہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علاء الدین خلجی کو 1 سال بعد قلعہ آسیر پر فتح نصیب کی۔ بلکہ آپ کا ایک بڑا ہی حسین ترین جملہ، چونکہ ایک ہی خلیفہ آپ نے بنائے اور بڑا ان سے پیار کرتے تھے، تو آپ فرماتے تھے کہ خدا کا شمس تو آسمان پر ہے اور میرا شمس زمین پر ہے۔ یہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ کے لیے فرماتے تھے۔ آئیے ناظرین انہی کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت 2 ممتاز شخصیات موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز اسکالر ہمارے بزرگ جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب تشریف فرمائیں۔ دونوں احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ سب سے پہلے میرا خیال ہے جامی صاحب ہمیں آغاز یہاں سے کرنا چاہیے، یہ جو سلاسل کا کردار ہے خاص طور پہ بر صغیر کی اگر ہم بات کریں، اس سرزمین کی ہم بات کریں تو صدیوں سے اس کردار کا اپنا ایک رچاؤ ہے، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، اس کی اپنی ایک وقت ہے۔ اگر کوئی اس کو ڈینائل موڈ پہ جا کے دیکھے تو ظاہر ہے پھر تو بات سمجھ نہیں آئے گی، لیکن اگر تھوڑی سی ایکسیپٹنس اور ذہنی وسعت اور قلبی وسعت ہو تو پتہ چلے کہ صوفیہ نے مختلف سلاسل کی جو امبریلا کے نیچے کام کیے ہیں وہ ایسے کام ہے کہ اگر وہ کام نہ ہوتے تو آج ہمارے گھروں کے اندر دین اسلام نہ ہوتا، کلمہ طیبہ نہ ہوتا۔ اچھا اگر اسپیسیفیکیشن ہم کر لیں سلسلہ چشت اور سلسلہ چشت میں بھی سلسلہ صابریہ، یعنی دونوں کے حوالے سے آپ بتائیے جو بر صغیر میں اس کا کردار اور خاص طور پہ علاء الدین علی احمد صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ذرا حسین جو نسبی تعارف ہے دونوں حوالوں سے، یعنی والد کے حوالے سے بھی والدہ کے حوالے سے بھی آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تمہیدی کلمات آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام قدرت ہمیشہ رہا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ دین اسلام کے اندر 3 چیزوں کو بڑی بنیادی درجہ حاصل ہے۔ ایک تو ہے ہمارا نظام ایمانیات، نظام عقائد۔ دوسرا ہے ہمارا نظام علم۔
تیسرا ہے ہمارا نظام عمل۔ علم ہمیشہ دو دھاروں کے ساتھ چلتا رہا۔ بالکل ٹھیک۔ ایک علم تھا روایت کا اور ایک علم تھا عقل کا۔ ٹھیک۔ اب اس میں ہر طرح کے لوگ پیدا ہوتے رہے، کچھ وہ تھے جو روایت کے امین تھے، کچھ وہ تھے جو درایت اور عقل کے امین تھے۔ تو علم معلومات بھی لاتا رہا اور علم اجتہاد سے وابستہ بھی ہوتا رہا۔ واہ۔ اسی طرح عمل کے بھی دو دھارے تھے۔ ایک عمل کا دھارہ ہے جس کو ہم فقہی نظام کہتے ہیں، ایک عمل کا دھارہ ہے جس کو ہم صوفیانہ نظام کہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ فقہی اور صوفیانہ نظام الگ الگ نہیں، یہ صرف میرٹ کا فرق ہے۔ یعنی چونکہ فقہی رخصت پر بھی کھڑا ہوتا ہے لیکن صوفی رخصت پر کھڑا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ معیار پر اور عظیمت کی رگاہ پر کھڑا ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ فقیہ نے ہمیشہ ثواب کا رستہ دکھایا، صوفی نے ثواب کے ساتھ ساتھ قرب الہی کا رستہ بھی دکھایا۔ کیا کہنے کہ اس نے عبادت کو، عمل کو وہ درجہ دیا جس کی وجہ سے وہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا صحیح باعمل بندہ کہلا سکے۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ تو تھی کہ ہمارے فقہا سے تبلیغ کے آثار پھیلے، لیکن ہمارے صوفیاء سے روحانی اور قلبی اثرات کا فیض پھیلا۔ واہ۔ اگر آپ کسی فقیہ کے پاس جا کر بیٹھے ہیں وہ آپ کو دین کا علم دے گا، وہ اس کا کام ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر آپ کسی صوفی کے پاس بیٹھے ہیں ٹھیک ہے، وہ دین کے علم کے ساتھ ساتھ آپ کے دماغ اور دل کا وہ روحانی کنیکشن جو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ بستا ہے وہ اس کو بھی چھیڑے گا۔ ٹھیک ہے، چونکہ وہ اپنی فیلڈ میں سپیسیفک ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ ہر فیلڈ میں جو آ جاتے ہیں، ملاوٹ پانی میں نہیں ہوتی، ملاوٹ دودھ میں ہی ہوتی ہے۔ اگر کہیں کسی کو کسی جگہ ملاوٹ نظر آتی ہے اور وہ ملاوٹوں کو ہی دیکھ کر اصل دودھ کا انکار کر رہا ہے تو وہ شناخت کرنے والے کا قصور ہے۔ اصل دودھ بھی ہوتا ہے اور ملاوٹ والا بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ جو صوفیاء تھے یہ تو عمل کا اصل دودھ تھا۔ واہ۔ جو ان کے پاس چاشنی بھی تھی، بالیدگی بھی تھی، دل و روح پر حکمرانی بھی تھی۔ واہ۔ یہ تو سارے مغرب کے مفکرین نے مانا ہے کہ صوفیاء کے ہاں جو نظام تصوف ہے وہ نظام تصوف بنیادی طور پر قلب و روح کی حکمرانی کا نام ہے۔ تو آپ نے دیکھا یہ جو سلاسل کا نظام پھیلا جنید صاحب، اس سلاسل میں بنیادی طور پر 7 نسبتیں ہوتی ہیں، یعنی 7 نسبتوں پر اگر زور دے دیا جائے اب بھی تو تصوف پیدا ہو جائے گا۔ واہ واہ واہ۔ پہلی ہے نسبت طہارت، ہاں ٹھیک۔ دوسری ہے نسبت اطاعت، جی۔ تیسری ہے نسبت معرفت، ٹھیک ہے۔ چوتھی ہے نسبت عشق، واہ۔ پانچویں ہے نسبت وجد، واہ۔ اور اگلی ہے نسبت توحید۔ اب یہ جو نسبتیں ہیں صوفیاء کی جن پر وہ چلتے ہیں، طہارت والا صوفی وہ صرف ظاہر کی طہارت کا قائل نہیں، باطن کی طہارت کا بھی قائل ہے۔ ٹھیک۔ تو اس طرح کر کے ان 7 نسبتوں کے تناسب میں جن اولیاء کو جو جو نسبتیں پسند ہیں، اب سب پر تو یک وقت فیض ہونا مشکل ہوتا ہے، 2-3 لوگ لے لیتے ہیں۔ کچھ نے لے لی نسبت طہارت۔ واہ۔ حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں مجھے نسبت طہارت کا فیض سب سے زیادہ نقشبندی سلسلہ سہروردیہ میں نظر آتا ہے۔ اچھا۔ اور سب سے زیادہ نسبت اطاعت کا فیض یہ نقشبندیہ سلسلے میں نظر آتا ہے۔ اور سب سے زیادہ نسبت معرفت کا فیض یہ قادریہ میں نظر آتا ہے۔ اور سب سے زیادہ نسبت عشق کا فیض یہ چشتیہ میں نظر آتا ہے۔ اوکے، اب یہ چشتیہ شاخ ہے۔ اب یہ چشتیہ شاخ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کا نسب اگر دیکھ لیں، آپ حضور غوث پاک کے پڑپوترے ہیں۔ واہ۔ آپ کے بیٹے عبد الوہاب، ان کے بیٹے عبد الرحیم اور ان کے بیٹے سید علاء الدین صابر۔ اللہ۔ تو یہ حسنی سادات کا یہ شہزادہ، حسنی سادات والد گرامی، یعنی شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے، اور پھر والدہ کی طرف سے فاروقی خاندان، حضرت بابا فرید کی بہن کے بیٹے ہیں، حضرت بی بی حاجرہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اس سنگم میں پیدا ہونے والا یہ شہزادہ
اندازہ لگائیں یہ کس کاٹ کا بعد میں ثابت ہوا، اس کا تذکر تو خیر بعد میں اور 19 ربیع الاول کی نسبت ہے، 19 ربیع الاول کی، یعنی ربیع الاول کی بے تشریف آوری، یہ بھی ان کے ساتھ وابستگی ہے۔ پھر آپ نے دیکھا یہ جو سلسلہ چشتیہ تھا اس کے اندر عشق کا بڑا غلبہ ہے۔ اگر میں کہہ دوں کہ جہاں حضور غوث پاک کا روب اور خواجہ معین الدین چشتی کا عشق جوبن پر ہو اور وہ کسی شخصیت میں آپ کٹھا دیکھنا چاہیں تو آپ کو علاء الدین صابر کی شکل نظر آئے گی۔ یعنی جمال اور جلال بیک وقت آپ کو جو ہے نصیب تھا، جمال بھی بڑا تھا، جلال بھی بڑا تھا۔ اس پہ بات کرتے ہیں، اور ذرا میں تھوڑا سا آپ سے بچپن کے حالات خاص طور پہ آپ سے سمجھنا چاہوں گا، جو والدہ کو جو بشارتیں ہوئیں، اور وہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بچپن میں آپ کو نوازا، لیکن میں چاہتا ہوں ذرا سا اگر مجھے موقع دیں میں علامہ صاحب سے پھر انشاءاللہ دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں۔ علامہ صاحب بچپن پہ تو ابھی گفتگو ہم کریں گے، لیکن آئیے ذرا اس اسٹیج پہ بات کرتے ہیں کہ جہاں پہ صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ، اچھا میں نے دیکھا ہے کہ جتنی بھی مطلب امائیں ہوتی ہیں ہمارے یہاں، وہ اہل دہلی خاص طور پہ اماں کہتے ہیں نا، تو امائیں جو ہوتی ہیں تو وہ بڑا ایک کردار ادا کرتی ہیں اپنے بچوں کے لیے۔ اور دیکھیں یہاں پہ بھی آپ کی والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ علیہ جس طرح سے اپنے بچے کو یعنی اپنے بھائی کے پاس حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں لے کے گئیں، پھر باقاعدہ آپ نے ان کو سونپ دیا، یہ بھی ایک بڑے جگرے کا کام ہے۔ اور پھر جس انداز سے بابا صاحب نے تعلیم و تربیت کی، اور کمال یہ ہے کہ ایک بہت خاص عنصر جو آپ کی حیات مبارکہ میں ہمیں نظر آتا ہے، وہ نظر آتا ہے کہ لنگر تقسیم کرنے کی ذمہ داری کے اوپر آپ کو لگایا گیا۔ اس کے پیچھے کیا راستہ، کیا رمز تھا، ذرا بتائیے۔ 12 برس ایک بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاک و ہند کے اکثر علاقوں پر سلسلہ چشت کا راج ہے، اور سلسلہ چشت کے سرخیل جو ہیں وہ یقیناً حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ شہرہ عطا فرمایا۔ اور پھر ان کے جو 2 بڑے مرید ہیں، خلیفہ ہیں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اور حضرت علی احمد صابر کلیری، یہ دونوں، یہ میں ابتدا میں ایک بات جو ضروری بات ہے وہ عرض کرنے کے لیے تمہیدی کلمات کہہ رہا ہوں، یہ دونوں یتیمی کی حالت میں پلے ہیں۔ اچھا، اور ان دونوں کی تربیت اولاً ان کی ماں نے کی ہے۔ حضرت علی احمد صابر کلیر، ان کی بھی تربیت شروع میں ان کی والدہ نے کی ہے، اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی تربیت بھی ان کی ماں نے کی۔ اور ایک سینہ ہے بابا صاحب کا اور دوسرا دل ہے، دوسرا دل ہے۔ اب یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ماں جو ہے وہ بچے کو جو تربیت دے سکتی ہے وہ کسی اور درسگاہ میں وہ تربیت نہیں دے سکتی۔ بہت اچھی بات ہے۔ ماں جو راستہ دکھا سکتی ہے وہ راستہ کوئی اور دکھانے والا نہیں ہے۔ ماں جب گھٹی کے اندر اللہ کی معرفت پلا دے تو پھر وہ صابر بنتا ہے یا نظام پاک بنتا ہے۔ تو ماؤں کو یہ تربیت لینا بہت ضروری ہے۔ علاقائی سطح پر، ذیلی سطح پر ایسے تربیت گاہ ہونا ضروری ہے جہاں بچیوں کی تربیت ہو، جب آگے چل کے مائیں بنے تو پھر وہ اپنے بچوں کی تربیت۔ والدہ کو بشارتیں جو اب آپ کی جو والدہ ہیں وہ آپ کو لے کر ہرات سے پاک پتن شریف حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب لے کر آئیں اور آپ کے تربیت میں آپ کو پیش کیا تو اللہ اکبر، یہ ابھی بچپنا تھا، اتنی بڑی عمر نہیں تھی، تو اپنے شیخ الاسلام حضرت بابا فرید کے پاس جیسے ہی پہنچے تو اس وقت بھی آپ کے اوپر کشف جو تھا وہ اپنے عروج پر تھا۔ آپ پہنچتے ہی حالت کشف میں آئے اور کہنے لگے حضور میرے جو دادا جان ہیں وہ چند دنوں کے بعد انتقال فرما جائیں گے۔ حضور بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا تم پاک پتن میں ہو اور تمہارے جو دادا ہیں حضرت شاہ سیف الدین وہ تو بغداد میں ہیں، آپ کو یہ کیسے خبر ملی کہ وہ اتنے دنوں کے بعد جو ہے وہ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے؟ کہنے لگے کہ حالت کشف میں مجھے میرے والد گرامی قدر حضرت شاہ عبد الرحیم کی زیارت ہوئی ہے اور انہوں نے میری طرف 3 انگلیوں کا اشارہ کیا ہے جو اس بات کی علامت ہے۔ دیکھیں رویت جو ہوتی ہے اس کی تعبیر کوئی معمولی علم نہیں ہوتا، یہ بچپن میں ہی اپنے شیخ الاسلام کے سامنے جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ میرے دادا جان جو ہیں وہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ دنیا چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ آپ نے ان کو سینے سے لگایا اور اس کے بعد ان کی جو والدہ ہیں وہ بہن تھی حضرت شیخ الاسلام بابا فرید الدین گنج شکر کی، اور عرض کرنے لگی کہ حضور یہ شرمیلا لڑکا ہے، کھانے پینے میں یہ مانگے
گا نہیں تو مہربانی کیجئے گا، نگاہ کرم رکھیے گا۔ اللہ اکبر۔ حضور بابا صاحب ویسے بھی فرمایا کرتے تھے کہ میرا صابر کھانے پینے کے لیے نہیں آیا بلکہ یہ تو ہدایت کے لیے آیا ہے، یہ تو عشق رسول اور محبت مصطفیٰ پھیلانے کے لیے آیا ہے۔ تو وہاں پر حضرت صابر کلیئر کو آپ نے کہا کہ پھر ایسی بات ہے تو ہم ان کو لنگر کھانے کی ذمہ داری دے دیتے ہیں کہ یہ جو ہے نا لنگر بانٹتا رہے۔ تو 12 سال آپ نے لنگر بانٹا، لیکن اس ہدایات میں یہ بات شامل نہیں تھی کہ اس قدر آپ نے یہاں سے کھانا کھا لینا ہے۔ تو آپ اکثر روزے میں رہتے اور پھر آپ خود رو جھاڑیاں اور خود رو جو پھل کے درخت ہوتے ہیں جنگلوں میں چلے جاتے اور اس سے کچھ جو ہے نا وہ اناج حاصل کرتے اور کھا لیا کرتے، افطار کر لیا کرتے۔ لیکن لنگر کی جو امانت آپ کو اپنے ماموں کی طرف سے ملی اس میں سے ایک دانہ بھی نہیں کھایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس طریقے سے آپ نے 12 سال ذمہ داری نبھائی اور پھر آپ نے خود ہی فرمایا، کہا کہ بیٹا لگتا ہے آپ کھانا نہیں کھاتے ہو لنگر سے۔ کہا کہ حضور آپ نے کھانے کی اجازت ہی نہیں دی تھی، آپ نے کہا کہ بانٹتے رہنا ہے۔ تو میں بانٹتا رہا ہوں اور جب افطاری ہوتی تھی تو میں جنگل میں چلا جاتا تھا، خود رو جو ہے نا وہ چیزیں کھا لیتا تھا اور اپنا گزارا کر لیتا تھا۔ اس انداز سے حضرت علی احمد کو پھر حضرت بابا فرید کی زبان حق نے صابر کہا تو آج علی احمد نام لوگ کم جانتے ہیں لیکن صابر لقب جو ہے وہ سبھی جانتے ہیں۔ اور کمال دیکھیں کہ ان کی والدہ ماجدہ حضرت حاجرہ رحمۃ اللہ علیہ، مطلب وہ جیسے روایات میں ہم پڑھتے ہیں بتاتی ہیں کہ جس وقت آپ کی دنیا میں تشریف آوری ہونے والی تھی تو جس حجرے میں آپ رہتی تھیں وہ حجرہ جو ہے بقائے نور ہو جایا کرتا تھا، بلکہ 2 خواب کا تو ایسا ذکر انہوں نے کیا کہ ایک میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی اور سرکار علیہ السلام نے خود اذن فرمایا کہ اس کا نام جو ہے وہ احمد رکھنا، اور ایک میں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لائے اور فرمایا کہ اس کا نام علی رکھنا۔ تو جہاں مطلب بات یہ ہے کہ حسنی سادات کے گھرانے کے چراغ ہوں وہاں سرکار علیہ السلام کی نگاہ کرم کیوں نہ ہو، مولا کائنات کی نگاہ کرم کیوں نہ ہو، اور پھر بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی گود ہو، یعنی فاروقی جو فیض ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہو۔ اب ذرا جو ایک خاص بات ہے میں چاہتا ہوں اسی حوالے سے کہ یہ جو بچپن آپ کا گزرا ہے صاحب یہ بڑا لطیف ہے، اور ظاہر والدہ کو بشارتیں جو ہوئی میں ذرا اس بارے میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا گفتگو فرمائیں کہ کس طرح یہ بشارتیں بنیادی طور پر کیا بتلا رہی ہیں، پھر بچپن کے جو واقعات ہیں، پھر روحانی جو کیفیات ہیں، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں حضرت علاء الدین علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو 2 حدیثیں ہیں نا یہ اس معیار کو متعین کرتی ہیں۔ انما الاعمال بالنیات وانما الاعمال بالخواتیم۔ چیز کا ابتدا کو چیک کر لیں یا چیز کی انتہا کو چیک کر لیں، نیت پہ یا جڑیں چیک کر لیں یا پھل چیک کر لیں، آپ کو شخصیت کی پوری سمجھ آ جائے گی۔ واہ واہ۔ تو اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی فیض، علم، برکت اور روحانیت کے لیے انبیاء کے بعد جن اشخاص کو چنتا ہے ان میں علاء الدین صابر کا قد کاٹ بہت اونچا ہے۔ اللہ انتخاب کی نگاہ پر تھی، تو جن پر انتخاب کی نگاہیں ہوتی ہیں اس کے آثار بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ واہ۔ ایک تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کی والدہ ماجدہ بہت متقیہ تھی، اللہ، تو اندازہ لگیں کہ آپ جس کی بہن ہیں ان کا نام ہے زہد الانبیاء۔ انبیاء کا فیض زہد اگر آپ نے دیکھنا ہے تو بابا فرید میں دیکھ لیں۔ تو بابا فرید کی بہن یہ اپنے بھائی کی تربیت یافتہ تھی، یہ کیفیت آپ کی بھی بہت زیادہ تھی، اور اس پر بہت شواہد ملتے ہیں کہ آپ کا باطہارت رہنے میں اور عبادت میں مگن رہنے میں بڑی استغراق کی کیفیت تھی۔ یہ جو استغراق اور محویت اور عشق میں فنا کی جو کیفیت تھی یہ آثار آپ کی والدہ پر بھی تھے، اور آپ کے والد پر وہ قدرت کا، وہ سطوت کا، وہ روب کا رنگ بھی اپنے حضور غوث پاک کی طرف سے وہ ولایت عظمیٰ کا فیض وہاں بھی آ رہا تھا۔ جب یہ 2 جسد کٹھے ہوئے جن کے خمیر سے علاء الدین صابر آ رہے ہیں، تو ابھی جب ان مراحل میں ہیں ابتدا میں، تو آپ کی والدہ ماجدہ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے اور آ کر بشارت دی۔ جنید صاحب ذرا رک کر تصور کریں، حضور کا کسی بندے کے خواب میں آ جانا، صرف آ کر کھڑے رہنا نہیں، آ کر باتیں کرنا اور بشارت دینا
کہ یہ جو حاضرہ آپ کے پیٹ میں بچہ ہے یہ میرا نائب ہے، یہ میرا وارث ہے، سبحان اللہ، یہ میرے روحانی فیوزات کو پھیلائے گا، سبحان اللہ، تو اس کا نام احمد رکھنا۔ اللہ، یہ احمد نام میں اس لیے دے رہا ہوں کہ زندگی بھر میں نے بھی اللہ کی بڑی حمد کی اور دنیا میں سب سے زیادہ حمد کرنے والا میں تھا، میری نیابت میں یہ اپنے زمانے میں سب سے زیادہ حمد کرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر کتنی دیر یعنی فنا فی اللہ کی منزل کا اشارہ اسی وقت آ چکا تھا، اسی وقت ولادت سے پہلے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ عرصے کے بعد تشریف لائے، تو پھر آپ نے کہا کہ اس کے نام کے ساتھ علی بھی رکھنا، علو، رفعت، بلندی، اس کے آثار صابر سے ظاہر ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو دیکھیں اتنا تعلق ہونا، اور آپ کی والدہ خود کہتی ہیں کہ جب یہ میرے بطن میں تھے تو خوشبو پھیل جاتی تھی، تو یہ خوشبوؤں کا پھیل جانا یہ بنیادی طور پر استعارہ ہوتا ہے اس نو مولود بچے کی بزرگی کا، اس کے نیک فطرت ہونے کا۔ تو یہ جو خوشبو وہ ویسے تو نہیں تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کا صرف بوسہ ہی نہیں لیتے تھے، وہ سونگھتے تھے جنت کی خوشبو۔ اگر میں کہہ دوں حسنین کریمین کی وہی خوشبو صابر پیا کے وجود میں بھی نظر آتی تھی، تو یہ وہی فیض تھا جو وہاں سے آ رہا تھا۔ سبحان۔ تو یہ بھی آسان۔ پھر آپ جب پیدا ہو گئے تو کہتے ہیں کہ آپ چونکہ استغراقی کیفیت میں رہتے تھے، اور علامہ اقبال کے اشعار کا یہ جو مصداق ہے نا جنید صاحب، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، یہ جو طائر لاہوتی کی کیفیت ہے خواجہ ثابت صاحب کی، یہ بچپن میں بھی موجود تھی، اور آپ کے بچپن کے جو آثار ملتے ہیں یہ جب آپ باتیں کرنے لگے تو سب سے پہلے آپ نے لفظ اللہ ادا کیا، لا موجود الا اللہ کا آپ نے ورد کیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جب تھوڑا بڑے ہوئے تو پھر آپ بڑی کثرت کے ساتھ لا موجود الا اللہ، جو لا الہ الا اللہ کا ایک معنی ہے، اس کا آپ ورد کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے وجود میں اور اللہ تعالیٰ کی تجلیات میں آپ پر استغراق کی کیفیت رہتی تھی۔ اچھا، دوسرا ایک اور بات آپ کی جو خاص طور پہ آپ کے والد گرامی فرماتے ہیں کہ آپ بچپن میں روزانہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ ہاں، وہ بھی روایت ملتی ہے کہ آپ کے اندر ایک عجیب کیفیت تھی کہ آپ 7 مرتبہ سجدہ کرتے تھے، اور سیدھا اسی رخ پر سجدہ کرتے تھے۔ ایک سجدہ کرتے تھے صبح کے وقت، 5 نمازوں کے وقت، اور ایک تہجد کے وقت۔ اور اس پر بڑی حیرانگی تھی کہ یار ابھی تک چھوٹا بچہ ہے اور عمر بھی چھوٹی ہے، لیکن لگتا ہے کہ وہ جو ایک چینل ہے نا، الستُ بربکم قالوا بلا، وہ اس شہزادے میں کوئی اتنا زیادہ ہے کہ ہر وقت اسی لگن اور شوق میں ہی رہتا ہے۔ اچھا، میں بھی ظاہر اس موضوع کی طرف جا ہی نہیں رہا نا کہ اس سانپ کا 2 ٹکڑے بچپن میں کر دینا، کیونکہ میرے لیے یہ باتیں اس لیے معنی نہیں رکھتی ہیں کہ اصل کرامت تو وہ استقامت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن میں عطا کی تھی، اور وہ ناظرین ایسی ہے کہ آج کے دور میں اسی بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اولیاء کرام بنیادی طور پہ ان کی زندگیاں صاحب ہم بنیادی طور پہ جب بیان کرتے ہیں نا تو ایسی مافوق العقل باتیں بیان کرتے ہیں جو عقل تسلیم نہیں کرتی، نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ ان کی عملی زندگی بنیادی طور پہ وہ ایک انسٹیٹیوشن تھے، بات یہ کریں، وہ یہ بتائیے کہ صاحب بنیادی طور پہ جو تعلیم و تربیت کر کے گئے اور کس انداز سے زندگی انہوں نے گزاری، وہ انسپریشنل سورس ہمارے لیے ہونی چاہیے۔ درود پاک سرکار کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں پیش کیجئے۔ لوٹ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو جو دہلی کی خلافت سونپی گئی، یعنی بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جو مطلب ظاہر طبیعت میں خاص جلال تھا، اس کے باعث آپ جو ہے کلیر شریف کی خلافت جو ہے اس سے نوازے گئے۔ پھر کلیر کے جو حالات تھے اس وقت کے وہ کیا تھے، بہت انٹرسٹنگ ہے درود پاک کے بعد۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سلسلہ چشت کے آسمان کے انتہائی خوبصورت روشن اور چمکدار ستارے، سلسلہ صابریہ کے سرخیل حضرت خواجہ علاؤ الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، جو بابا فرید الدین مسعود گنج شکر یعنی زہد الانبیاء کے بھانجے، سگے بھانجے ہیں، آج ان کی بارگاہ میں ہم ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ خاص طور پہ یہ جو ناظرین ڈپوٹیشن ہوتی ہے ان اولیاء کرام کی، میں عموماً ایک جملہ کہتا ہوں، یہ ایکچولی ایک روحانی میکانزم ہے، ایک روحانی آرگنائزیشن ہے
جن کا انتخاب اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ہب تو ظاہر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہیں، لیکن ان کی پوری دنیا میں ڈپوٹیشن ہوتی ہے، اور آج بھی یہ آرگنائزیشن اپنے انداز سے کام کر رہی ہے۔ وہ اور بات ہے کہ ہماری عقل، ہمارا فہم اور ہماری نگاہیں اس حد تک جو ہے وہ ظاہر نہ دیکھ پاتی ہیں نہ سمجھ پاتی ہیں، لیکن یہ آرگنائزیشن اسی انداز سے ایکٹیو ہے۔ اب اس آرگنائزیشن کا، یہ جو روحانی آرگنائزیشن جسے میں کہہ رہا ہوں، اس کا اپنا ایک نظام ہے، یعنی یوں کہہ لیجئے بلا تمثیل اگر میں اس کو تھوڑا سا سمجھانے کے لیے، کہ جیسے کسی اسٹیٹ کو چلانے کے لیے ہوتا ہے نا کہ ایک پریزیڈنٹ کی پوسٹ ہے، ایک پرائم منسٹر کی پوسٹ ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ یوں کہہ لیجئے کہ اپنا ایک انفارمیشن منسٹر کی پوسٹ ہے، ایک جو ہے اپنا وزیر خزانہ کی پوسٹ ہے، تو مختلف پوسٹ جو ہیں وہ تقسیم ہوتی ہیں، مختلف علاقے تقسیم ہوتے ہیں، مختلف ایریاز تقسیم ہوتے ہیں، اور ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اسی انداز سے اس روحانی آرگنائزیشن کے اندر مختلف اولیاء کرام کی مختلف ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جو اپنے اپنی ذمہ داری اس پورے تکوینی نظام کے تحت جو انجام دے رہے ہوتے ہیں، جو بظاہر ہم جیسے گناہگار لوگوں کو نظر نہیں آتے، ان کی ہماری آنکھیں ان کو دیکھ نہیں پاتی، لیکن وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی رپورٹنگ اب ظاہر ہے اس میں صوفیہ کا مختلف خیال ہے کہ ایک خیال یہ ہے کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں رپورٹنگ کی جاتی ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو براہ راست سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں رپورٹنگ کرتے ہیں، اور ظاہر ہے مولا کائنات کی موجودگی میں رپورٹنگ کرتے ہیں۔ تو یہ اپنے اپنے مراتب اور مناسب ہیں، لیکن اگین وہی بات ہے کہ اگر یہ نظام نہ ہو تو پھر ہماری دنیا کا نظام چل نہیں سکتا۔ میں ذرا بات تھوڑی سی طویل ہو گئی چونکہ تصوف کی بات آ گئی، ذرا اس سلسلے کو وہیں سے جوڑیں کہ صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو جو دہلی کی خلافت سونپی گئی، ایک بات وہ کیا معاملہ تھا، اور وہ جو آپ کی طبیعت میں خاص جلال تھا، پھر اگین آپ کو دہلی کی خلافت سے جو ہے کلیر شریف کی خلافت سونپی گئی، تو کلیر شریف کے حالات کیا تھے، وہاں کیوں بھیجا گیا، بتائیے ذرا۔ آپ نے ابھی جو گفتگو کی وہ بڑی اہم ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی یہ جو ہستیاں ہیں جن کا ہم ذکر خیر کر رہے ہیں، یہ واقعی بہت بڑی تحریک کے بانی ہوتے ہیں۔ ایک روحانی سیٹ اپ کو ترتیب دینا اور لوگوں کی روحانی تربیت کرنا، یہ ان کا مشن ہوتا ہے۔ اور جو حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس تحریک کے بانی ہیں، سلسلہ چشت میں جنہوں نے عشق کو فروغ دیا ہے، اس پر اگر آپ غور کریں اور اس کی پورے سسٹم کو اگر آپ ملاحظہ کریں تو حیران رہ جائیں گے۔ یہ پہلے افراد کو مکمل طور پہ تیار فرمایا کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا بھانجا ہے، یہ فلاں کا بھتیجا ہے اور اس کو جو ہے نا وہ بہت بڑا علاقہ دے دو اور وہاں جا کے یہ گدی سنبھال لے، ایسا نہیں تھا۔ یعنی نسبی فضیلت کو سامنے صرف نہیں رکھا جاتا تھا، نہیں رکھا جاتا، میرٹوکریسی کو سامنے، میرٹ کو رکھا جاتا تھا، اور پہلے کردار سازی، اور پھر یہ ایک بہت بڑا نظام ہے نا، باطن کا نظام بہت بڑا نظام ہے۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا تھا نا کہ جنت کتنی دور ہے، تو انہوں نے فرمایا تھا ایک قدم کے فاصلے پر جنت ہے۔ انہوں نے کہا حضور جنت تو بتایا جاتا بہت بلند ہے، کہا کہ ایک نفس پہ پیر رکھو دوسرا جنت میں چلا جائے گا۔ تو یہ نفس پہ پاؤں رکھنے کی جو تربیت ہے وہ حضرت بابا فرید میں آپ کو نظر آئے گی۔ تو پہلے یہ پڑھاتے تھے، مکمل تعلیم دیتے تھے، پھر کردار سازی کرتے تھے، اس کے بعد پھر آپ کا جو حلقہ احباب ہوتا تھا ان سے مشاورت کرتے تھے کہ ہمارا یہ شاگرد مرید اور خلیفہ آیا اس کو جو ہے فلانا علاقہ دینا چاہیے یا نہیں۔ تو حضرت علی احمد صابر کلیری کو جب آپ نے ولایت عطا فرمائی اور خرقہ عطا فرمایا تو آپ نے اس کے لیے باقاعدہ سند لکھی، اور اس پر بڑے بڑے جو آپ کے زعماء تھے آپ کی مجلس کے، ان کے سائن لیے، اور اس کے بعد کہا کہ جاؤ دہلی جاؤ، اور وہاں پر سب سے پہلے شیخ جمال الدین ہانسوی سے آپ نے ملنا ہے۔ یہ کون تھے؟ یہ بھی حضرت بابا فرید کے خلیفہ تھے، اور پہلے ان کو تربیت کر کے جو ہے نا وہ دہلی کی سلطنت پہ آپ نے بٹھایا تھا، اور پھر ان کے تھرو مختلف علاقوں کی جانب جو ہے آپ اپنے مریدوں کو بھیجا کرتے تھے۔ اچھا، اس میں دو مقاصد ہو گئے، ایک تو ایکنالجمنٹ بھی ہو گئی، انڈورسمنٹ بھی ہو گئی، اور کسی بڑے کا جو ہے وہ دست شفقت بھی ہو گئی۔ دست شفقت بھی ہوگا۔ انداز دیکھیں حضرت بابا فرید کا۔ اب یہاں سے جو ہے نا وہ ولایت کی سند لی اور پھر آپ دہلی کی طرف چل پڑے۔ اب دہلی جب آپ پہنچے تو اس وقت نماز عشاء کا وقت ہو چکا تھا، نماز ادا کی، اس کے بعد جو ہے وہ بارش برسنا شروع ہو گئی، اندھیرا تھا، تو آپ نے جو ہے نا حضرت شیخ جمال الدین ہانسوی جو آپ کے پیر بھائی تھے ان سے عرض کیا کہ یہ مجھے بابا صاحب نے بھیجا ہے تو آپ یہ میری سند کے اوپر سائن کریں، مجھے بتائیں کہ میں دہلی میں رہوں یا کہیں اور جاؤں۔ یہ آپ کے اوپر انہوں نے منحصر کیا ہے۔ آپ نے ملاحظہ کیا، آپ کی شخصیت کو دیکھا، آپ کے انداز کو دیکھا،
تو حضرت شیخ جمال الدین ہاشمی چونکہ بہت بڑے تربیت یافتہ مرید تھے حضرت بابا فرید کے، انہوں نے ان کی گفتگو، ان کے انداز، ان کے اخلاق اور طریقے کو جب دیکھا تو کہا کہ حضرت آپ دہلی میں نہ رہیں، آپ میں جتنا جلال ہے آپ تو اس کو جو ہے نا وہ جلا کے رکھ دیں گے، آپ جو ہے نا یہاں نہ رہیں، میں آپ سے یہ منت سماجت کرتا ہوں کہ آپ واپس پاک پتن شریف جائیں۔ اور حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ سے دوبارہ جو ہے آپ یہ آرڈر لیں، یہ اجازت لیں، ایک علاقہ ہے کلیئر، آپ اگر وہاں کی اجازت حضرت بابا صاحب دیں تو آپ وہاں جائیں، کیونکہ وہاں بہت بڑی ضرورت ہے اور وہاں کے حالات ایسے ہیں کہ وہاں آپ کا جانا، آپ جیسی شخصیت وہ ٹیڑھی لکڑی کو سیدھا کر سکتی ہے اور وہاں کے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں، تو آپ دہلی کے بجائے ادھر جائیں، تو پھر آپ واپس پاک پتن آئے اور پھر ادھر سے بابا صاحب نے آپ کو کلیئر کی طرف۔ اچھا، اس میں یہ بات ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بابا صاحب ڈائریکٹلی ڈیپیوٹ فرما دیتے آپ کو کلیئر شریف، ظاہر ہے، لیکن کیا میرا خیال ہے یہ بھی ایک روحانی پروسیس تھا کہ آپ کو ایک اور تربیت کے مرحلے سے جو ہے وہ گزارا جا رہا تھا، مشاورت کے مرحلے سے گزارا۔ یہ تو حضور علیہ السلام کی عادات سے بھی ہے نا کہ آپ نے غزوہ خندق کے لیے آپ نے مشورہ فرمایا، تو اولیاء کاملین میں یہ چیز ہوتی ہے، حضور کی سنت ہوتی ہے کہ آپ مشورہ کرتے ہیں، اور پھر اس میں سب سے زیادہ فائدہ جو ہوتا ہے لوگ ایکٹیو ہو جاتے ہیں مختلف خطوں میں، پھر آپ کی صفت کے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں اور اس سے پھر بڑا بینیفٹ علاقے کو بھی ملتا ہے، ماحول کو بھی ملتا ہے، اور دین اسلام کے پھیلنے میں معاونت جو ہے نا اس چیز میں ہوتی ہے کہ 10-12 ہزار لاکھ لوگ جو ہے نا وہ تیار ہو جائیں، وہ تیاری کریں اور وہ پھر آگے کردار سازی کرتے جائیں اور علاقے کے اندر جو ہے وہ دین اور عشق رسول کو پھیلاتے جائیں۔ اچھا، میں ظاہر ان کی حیات طیبہ کا جو فیز ہے یہ خاص طور پہ کلیئر شریف کی خلافت کا، یہ بڑا ظاہر ایک مشکل ترین دور اس اعتبار سے کہ وہاں جو قاضی تبرک تھا یا جو کلیئر شریف کا جو رئیس تھا، اس قاضی تبرک اصل میں تو کردار تھا، اس نے بنیادی طور پر پرووک کیا تھا، پھر شہر کے جتنے بھی عمرا تھے ان کو باقاعدہ بابا صاحب کے مطلب یہ چہیتے حضرت کلیئر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کیا۔ میں اس پہ جا کے آگے بات کرنا چاہوں گا کیونکہ وہ کلائمیکس ہے نا کہ جہاں اللہ کی ناراضگی انہوں نے مول لی، پھر فائنلی اللہ تعالیٰ نے تنابیں کیسے کھینچی۔ اس کے بعد یعنی یہ کلیئر شریف کا جو معاملہ ہے، یعنی اللہ کی جب سب پکڑ ہو چکی وہاں پہ، اس کے بعد ایک اور فیز ہے آپ کی حیات طیبہ کا، وہ ہے شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ جو آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی محبت، اچھا آپ نے صرف ایک ہی خلیفہ ظاہر اپنی پوری حیات طیبہ میں، اگر میں غلط نہیں ہوں تو ذرا مجھے کریکٹ کیجیے گا، ان کو منتخب فرمایا، پھر ان کو منتخب کر کے آپ نے باقاعدہ جو ہے وہ خلجی کی فتح کے لیے بھیجا، تو وہ کیا معاملہ وہ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ ایک پورے نظام اور قدرت کے مطابق ہوتی ہیں۔ علاء الدین صابر رحمۃ اللہ علیہ جب کلیئر شریف پہنچ گئے تو شمس الدین ترک آپ کی تربیت میں تھے، وہ آپ کو باقاعدہ وضو بھی کراتے تھے، آپ کی عبادات میں شامل ہوتے تھے، ذکر و فکر کے سارے مراحل وہ بڑے قریب سے دیکھ رہے تھے۔ 62 برس کی عمر میں آئے تھے، ہے نا؟ اور جب ان کی بھی ذرا پختگی ہو گئی کردار میں تو آپ کو اندازہ لگا کہ یہ علاء الدین خلجی راجوت گڑھ پر مسلسل محاصرہ کر رہا ہے لیکن فتح نہیں ہو رہی۔ ہمیشہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ افراد کی وجہ سے قوموں کو فائدہ پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے، اور قوموں کو بعض اوقات ان کے اعمال کی وجہ سے سخت سزا بھی دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام عدل بھی چلتا رہتا ہے، نظام فضل بھی چلتا رہتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر ہم کوئی آج کے زمانے میں کہتے ہیں آج ایسا بندہ کیوں نہیں، تو اس کو ہم جواب دیتے ہیں کہ آج اگر ایسا بندہ ہو بھی صحیح، ہم اپنی اجتماعی کیفیت اس گراوٹ تک لا چکے ہیں کہ اس اکیلے کی دعا سے اللہ تعالیٰ نہیں بدلنے لگا۔ بہت صحیح فرما رہے ہیں، بہت صحیح فرما رہے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک گناہ کی سطح ہوتی ہے، اس سطح سے جب آپ گریں گے تو پھر دعاؤں کو اللہ تعالیٰ حکمت کی وجہ سے روک لیتا ہے، اس نے خود ایک نظام بنا رکھا ہے۔ لیکن خواجہ صابر صاحب کو محسوس ہو گیا کہ ٹھیک ہے مسلمانوں نے محاصرہ بھی کیا ہوا ہے اور مسلمانوں کے مجاہدین بھی پہنچے ہوئے ہیں، مسلمانوں کی طرف سے بھی فتح یابی نہ ہونے کے عوامل موجود ہیں، لیکن اگر یہ میرا تربیت یافتہ بندہ پہنچ گیا تو یہ چونکہ اتنا برگزیدہ ہے، جب یہ اس خیموں میں بیٹھ کر تلاوتیں کرے گا اور ذکر و فکر کے ساتھ باقاعدہ جہاد بھی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے علاء الدین خلجی کو فتح نصیب کرے گا۔ تو آپ نے باقاعدہ آرڈر کیا،
حالانکہ دیکھیں ایک ولی کامل یہ ویسے علامہ نے جملہ نہیں کیا، وہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، یہ رسم شبیری شمس الدین ترک سے علاء الدین صابر صاحب کروا رہے ہیں۔ اچھا اس کو ذرا سا ایک لمحے یہاں منقطع کر کے آپ لوگوں کو اگر ایک لمحے کے لیے وہاں لے جائیں کہ چونکہ آپ پڑپوتے جن کے ہیں وہ حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب آپ دیکھیں ان کے اگر آپ بنیادی طور پہ فیض یافتہ دیکھیں علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کو، وہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ساتھ لے کر یہ طریق وہاں سے بیت المقدس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ دین اسلام کے اندر امن بھی ہے، دین اسلام کے اندر غیرت بھی ہے۔ تو یہ غیرت دینی کا بامظاہرہ ہو رہا تھا کہ دین نے جو وسعت اختیار کرنی ہے اور دین نے جو پھیلنا ہے اور ایک طاقت کے طور پر نظر آنا ہے، تو اس کا مظاہرہ کے لیے آپ وہاں باقاعدہ خیموں میں گئے اور جا کر وہاں نوکری لی اور باقاعدہ جہاد کرتے تھے، تلوار آپ کے ہاتھ میں ہوتی تھی، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ جب حالات ناسازگار جتنے بھی ہو جائیں اس بندے کی طمانینت اور یقین کی کیفیت میں کبھی تزلزل نہیں آیا۔ تو علاء الدین صابر صاحب کی یہ تربیت یافتہ ایک یقین کا نشان تھے۔ تو یہ کہتے واقعہ پیش آیا کہ بہت زوردار آندھی چلی اور آندھی کے چلنے کی وجہ سے سارے خیمے اکھڑ گئے، سردی بھی بہت تھی، تو آپ اپنے وہ خیمے میں بیٹھ کر دیا جلا کر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور کہتے یہ ہیں کہ شمس الدین ترک کو وہ لحن داؤدی کی کیفیت بھی حاصل تھی۔ جب علاء الدین صابر صاحب استغراق میں چلے جاتے تھے تو بابا صاحب کا آرڈر تھا شمس الدین صاحب کو کہ قرآن کی تلاوت سنا کر ان کو واپس لے آنا۔ تو آپ وہاں تلاوت کر رہے تھے تو ہر طرف دیکھا کہ یار یہ کیا بات ہے، اور یہ بادشاہ کو اطلاع ملی تو بادشاہ خود گیا، اس نے کہا جی اتنا بڑا ولی کامل، آندھی چل رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، نہ ان کے دیے کو فرق پڑتا ہے، نہ ان کو خیمے کو فرق ہے، نہ ان کی تلاوت کو فرق ہے، اور نہ ماحول خارجی کا ان پر کوئی اثر ہے۔ تو اس نے کہا جناب آپ جیسا بزرگ موجود ہو اور یہ قلعہ فتح نہ ہو، تو انہوں نے کہا جی میں فقیر آدمی ہوں، میں تو ویسے پڑھ رہا ہوں، بڑا چھپانے کی کوشش۔ اس نے کہا نہیں جی آپ دعا کریں، اور وہ بھی کسی نے بھیجا تھا، وہ جو ڈورے شورے مطلب نکل گئے تھے کیمپس کے، جی وہ سارا چونکہ تفصیلی حالات ہیں، تو وہ پھر اس ہستی نے بتایا تھا کہ یہاں ایک ہستی ہے، مجھ سے کیا دعا کرتے ہیں، ان کے پاس جاؤ، ہمارے پاس تو آلریڈی موجود ہیں، ان کے پاس جاؤ۔ تو پھر اس کے بعد جب انہوں نے دعا کی تو پھر وہ فتح ہو گیا۔ ہمیشہ یاد رکھیں یہ نیک لوگوں کی برکتیں ہمیشہ رہتی ہیں۔ ایک حدیث بھی سن لیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے میری اللہ کی طرف سے آرڈر ہو جاتا ہے کسی بستی پر عذاب نازل کرنے کا، لیکن فرشتے آ کر کہتے ہیں جی وہاں ایک عبادت گزار بندہ ایسا ہے جس کی وجہ سے ہمیں حیات اس بستی کو لٹنے کی، تو واپس اللہ کو جا کر بتاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس ایک بندے کی وجہ سے میں نے سب کی عذاب ہٹا دیا۔ ایسا ہی، لیکن اس میں دوسری صورت بھی ہے، دوسری صورت بھی بڑی خطرناک ہے کہ یا اللہ تیرے ایسے بندے بھی ہیں جو بڑی تیری عبادت کرتے ہیں اور پلک نہیں جھپکتی ان کی تیرے ذکر کی وجہ سے۔ اللہ نے فرمایا کہ پلٹ دے، یہ بھی حدیث مبارک کیوں؟ اس لیے کہ ان کو جو ہے میری دین کی وجہ سے جو ہے یا دین کے دشمنوں کی وجہ سے جو ہے یا میری دشمنی کی وجہ سے غیرت نہیں آتی۔ یہ بنیادی طور پہ جب وہ حدود اللہ کی پامالی کی بات ہوتی ہے تو وہ غیرت اختیار نہیں کرتے، یعنی وہ دوستی اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے۔ فائنلی اب ذرا آئیے قاضی تبرک کی بات کرتے ہیں اور رئیس کلیر کی بات کرتے ہیں، جسے قیام الدین عرف زموان کہا جاتا تھا۔ تو اس کی جانب سے یہ جو صابر کلیر رحمۃ اللہ علیہ کی بے توقیری ہوئی، جب ظاہر ہے آپ کلیر پاک کے لیے جو ہے مطلب ڈیپیوٹ کر دیے گئے، آپ کو تسلیم نہ کیا گیا، اور اس کے بعد پھر بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خط و کتابت بھی ہے، اور فائنلی ظاہر ہے جب اللہ کے بندوں کو ذکر کیا جاتا ہے اور اللہ کے نظام کو ڈینائی کیا جاتا ہے تو پھر اللہ کی پکڑ تو آتی ہے۔ کیا ہوا تھا کلیر شریف؟ سب سے پہلے تو یہ بات جان لینی چاہیے کہ جس کو اللہ فضیلت عطا کرے اس فضیلت کو مان لینے میں ہی بھلائی ہے، لیکن حسد، بغض اور نفرت جو ہوتی ہے، شرکت بازی جو ہوتی ہے، یہ انسان کو بندے کی فضیلت ماننے کے اوپر آمادہ نہیں ہونے دیتی۔ یہی کچھ کلیر میں ہوا تھا، کیونکہ کلیر کا علاقہ بہت بڑا علاقہ تھا اور ایک اچھی خاصی سلطنت تھی، لیکن وہاں کے اعمال
اور امال دونوں ہی خراب ہو چکے تھے، حکمران بھی خراب تھے اور وہاں کے اعمال جو تھے وہ بھی درست نہیں تھے۔ تو حضرت شیخ الاسلام بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے حضرت صابر کلیئر کو اس علاقے کے لیے بھیجا۔ جب آپ وہاں پر پہنچے تو سب سے پہلی مخالفت قاضی صاحب نے کی، کیونکہ وہ حسد کی وجہ سے، وہی بات کہ ایک بھوکا بھیڑیا جو ہے وہ کسی جگہ پر اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا دین کے معاملے میں حسد اور بغض نقصان پہنچاتا ہے۔ یہی معاملہ ہوا ان کے ساتھ بھی۔ یہ وہاں کی جامع مسجد کے خطیب بھی تھے، قاضی بھی تھے اور اس کے مشیر بھی تھے، حکمران کے مشیر بھی تھے۔ اور جب حضرت صابر کلیئر وہاں پر پہنچتے ہیں اور آپ نے وہاں پر لوگوں کو کہا کہ میں تمہارے پاس اس مقصد کے لیے آیا ہوں کہ تمہیں رائے حق کی طرف بلاؤں اور اللہ رب العالمین کی محبت کا جو جام ہے وہ تمہیں پلاؤں، آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا، سمجھانا شروع کیا، دین کی بات بتانا شروع کی۔ لیکن یہ چیز جب آپ کا اثر و رسوخ پھیلتا نظر آیا تو پھر قاضی تبرک نے اس کے اندر جو ہے حاکم وقت کو بدگمان کیا کہ یہ بندہ درست نہیں ہے، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو جو ہے یہاں سے نکال دیا جائے۔ حضرت صابر کلیئر کی مخالفت اس انتہا کو پہنچی کہ آپ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے تو آپ کو مسجد سے ہی باہر نکال دیا۔ تو آپ نے پھر خط لکھا، اپنے شیخ کو خط لکھا کہ حضور یہاں تو معاملہ یہ ہے، جمعے کی اجازت نہیں مل رہی ہے، تو مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں۔ تو حضرت بابا فرید نے ایک خط حضرت صابر کلیئر کو لکھا اور ایک خط جو ہے حاکم وقت کو لکھا۔ ان کو یہ خط لکھا کہ تمہیں وہاں کی ولایت عطا کی گئی ہے، اب وہاں کے معاملات کو سنبھالنا، اس کو دیکھنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب کلیئر میں ہی تمہارا ٹھکانہ ہوگا، وہاں سے تمہیں نہیں نکلنا۔ اب ان کی تربیت کیسے کرنی ہے اس کے وہاں پر اسباب تم نے خود تلاش کرنے ہیں۔ اور دوسرا خط حاکم وقت کو زموان کو لکھا اور قاضی تبرک کو لکھا کہ تم جو کر رہے ہو یہ درست نہیں کر رہے ہو، تم چلو اس بنیاد پر کہ وہ وہاں کے شیخ بنا کے بھیجے گئے، عزت نہیں کرتے ہو تو آل علی سمجھ کر عزت کر لو، اولاد نبی سمجھ کر کہتے تھے کہ ہم امر قرآن کے پابند ہیں، امر خلیفہ کے پابند نہیں ہیں۔ ہاں، تو یہ چیزیں انہوں نے، یعنی حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو بھی انہوں نے ٹھکرا دیا۔ تو یہ بات حقیقت ہے۔ اب ایسی ہستی کہ جو دعائے نوری کی عامل ہو، جس کی روح، جس کا جگر، جس کا رواں رواں اللہ کی محبت میں ہمہ وقت مستغرق رہتا ہو۔ اب آپ دیکھیں یہ اکثر جو چیز اللہ سے مانگتے تھے حضرت صابر کلیئر، وہ کیا تھی؟ کہتے تھے اللہم اجعل لی نورم وفی قلبی نورم وفی قبری نورم وفی سمعی نورم وفی بصری نورم وفی شعری نورم وفی بشری نورم ولحمی نورم وفی دمی نورم وفی مخی نورم وفی عظامی نورم وبین یدی نورم ومن خلف نورم وتحت نورم اللہ وعن شمالی نورم وفی فوق نورم ومن تحت نورم۔ یہ اللہ سے دیکھیں، یہ اولیاء، یہ سرکار علیہ السلام کی ایک دعا بھی اس طرح کی، کوئی اللہ میرے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر جگہ جو نور ہی نور کر دے۔ اب آپ دیکھیں انہوں نے کبھی بھی اللہ سے یہ نہیں کہا کہ مجھے سلطان بنا دے، مجھے جاگیریں دے دے، مجھے دولت دے دے، مجھے انبار دے دے۔ آج جو اولیاء کے اوپر تان کرتے ہیں ان کو ان کی دعاؤں سے ہی سبق لینا چاہیے۔ کہتے ہیں یہ شرک کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، ارے ان کے تو ہر لمحے ان کا مقصود ہی اللہ تھا کہ اللہ تو اپنا نور عطا کر دے، میرے قلب میں نور ہو، یہاں تک کہا کہ فی شعری نورم، میرے بالوں میں نور پیدا فرما دے، تو میری جلد میں نور پیدا فرما دے، تمام جہتوں میں نور عطا کر دے۔ اب ایسی چیزیں اللہ سے کوئی مانگنے والا ہو اور سال ہر سال روزے رکھنے والا ہو اور ہر وقت اللہ کی محبت میں گم رہنے والا ہو، اس کی مخالفت کوئی قاضی صاحب کریں یا عالم کریں یا کوئی بڑا کرے تو پھر بربادی ان کا مقدر بنے۔ کیا ہوا پھر کلیئر؟ وہی ہوا کہ جو ہونا تھا اعمال کے بدلے میں، جب آپ کسی ولی، کہتے ہیں کہ جادو ٹونا اپنے عروج پر تھا، آپ نے سب سے پہلے وہاں پر جب آپ کو ستایا گیا تو اللہ نے
کلیئر کی زمین میں زلزلہ برپا کر دیا. تو قاضی تبرک کہتا ہے یہ ان کی کرامت وغیرہ نہیں ہے, یہ تو جادوگر بندہ ہے, میں ایک جادوگرنی بلواتا ہوں, وہ جادوگرنی یہ کر کے دکھا دے گی. تو اس نے بھی اپنا جادو کا اثر دکھایا. 4-5 بار یہ زلزلے کے جھٹکے آنے کے بعد بلوایا تھا اس نے. ہاں پھر بلوایا. اب آپ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کے نبی نے خود کہا ہے کہ جو بندہ ولی سے دشمنی لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے. اس نے بھی شعبدے بازی میں جھٹکے مطلب جو ہے وہ دکھا دیا. سارا کچھ ہوا. پھر وہاں پر طاعون پھیلا, علاقے کے اندر جو ہے مختلف جگہوں پر آگ بھڑک اٹھی, علاقہ ویران ہو گیا, تباہ ہو گیا. پھر حضرت خواجہ شمس الدین ترک کو ان کے جمال کے اضافے کے لیے پاک پتن سے بھیجا گیا کہ جاؤ, وہ استغراق میں, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی جلال فرما رہا ہے کہ اس کے بندے کے ساتھ انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے, جاؤ اور وہ اس حالت میں ہوں گے. یہاں پر ایک بات کی میں تصحیح کرنا چاہتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں 12 سال تک آپ استغراق میں گولر کے درخت کو پکڑ کے کھڑے رہے. ایسا نہیں تھا, بلکہ نماز کے ٹائم آپ استغراق سے باہر آ جاتے تھے اور نماز پڑھ کے پھر اسی کیفیت میں چلے جاتے. یعنی شریعت کی پابندی کے ساتھ آپ کے سارے معاملات, شریعت سے باہر آپ نہ تھے. یہ بہت اچھی آپ نے وضاحت کی ہے. پرابلم یہ نا کہ اب یہ کتابوں میں لکھا بھی گیا اور لوگ اسی انداز سے بیانی جو اس کو سنا بھی دیا کرتے ہیں, لیکن آپ نے بہت صحیح حاشیہ لگایا. بہت شکریہ آپ دونوں احباب کا تشریف لائے, بس اس دعا کے ساتھ کہ کل بروز محشر اللہ تبارک و تعالی حسنی سعادات فاروقیون, یوں کہیے کہ فاروقی نسب کے فیض یافتہ جناب کلیر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو سب کو انشاءاللہ عطا فرمائے. کتاب الشفا, بے روزگاری کا خاتمہ, نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نفل ادا کریں, 11 بار درود ابراہیمی اور اس کے بعد 41 بار سورہ فاتحہ پڑھیں اور دعا مانگیں. اس طرح یہ عمل 7 دن تک جاری رکھیں, انشاءاللہ اچھا روزگار مل جائے گا. حضرت خواجہ علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں خاص بندہ وہ ہے جو سچے دل سے اس کی عبادت و اطاعت کرے اور پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کی پابندی کرے. یہ ہے صوفیہ صاحب. روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا. حضرت خواجہ علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ٹویٹر پہ میں فالو کر لیجئے, فیس بک پیج کو لائک کر لیجئے, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے. یہ اپنی اپنی روح سے, اپنے قلب سے عہد وفا کرتے ہیں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.